Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 265. دینداروں، آپ کو مبارک ہے اس بات کی کہ نیند چھوڑ کے مولا کے گھر میں آئے، عبادت کی، دعا پڑھی، تسبیحاں نکالی، توینتی کی، سجدے کیے، نیاز کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی نعمتیں ملی صبح کے وقت۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمائے، ایک آدمی کے جواب میں اس کا سوال تھا، یا مولا نورانی دیدار کے لیے کیا کریں؟ فرمایا صبح جماعت خانے جاؤ، تم کو ہمارا دیدار ہوگا۔ یہ نور کا وقت ہے جس کو ہزاروں سال سے ہمارے مذہب میں ہمارے مرشد نے، ہمارے پیروں اور اماموں نے ہمیں اس بات کے لیے تلقین کی اور کرتے رہے کہ صبح کا وقت ہے، وہ نور کا وقت ہے۔ نور ویلا نور پیو کریو من آنند کی، صبح کے وقت نور پیو کیونکہ یہ نورانی وقت ہے، اور اپنے دل میں خوشی کرو۔ اس لیے میں نے مبارک دی آپ کو۔ پوپ ویلا راکھو شاہ پیر تو سبند کی۔ پوپ کا مطلب ہے آخری، پوہپ اگر یہ پشپ ہوئے تو پھول کہتے ہیں، پھول کو پشپ کہتے ہیں۔ پوہپ آخری وقت۔ ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر جو زبان پیروں نے استعمال کی ہے، وہ گنان عام لوگوں کی بھاشا زبان کے اندر تھی، جس کو ہم انگریزی میں کولوکیل لینگویج کہتے ہیں۔ وہ زبان جو با محاورہ عام فہم زبان ہے، عام لوگ بولتے ہیں، اور وہ زبان جو خاص لوگ بولتے ہیں، پڑھے لکھے پروفیسر عالم، اس کو کہتے ہیں لٹریری زبان، لٹریری لینگویج۔ پیروں نے لٹریری لینگویج یوز نہیں کی۔ پیروں نے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس کے اندر زیادہ تر آدمی بے علم ہوتے ہیں، بے علم سے میرا مراد یہ ہے کہ پڑھا لکھا تو ہوتا ہے شاید،
لیکن لازم نہیں کہ عالم ہوئے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کے لیے پیروں نے گنان فرمائے عام فہم زبان کے اندر. البتہ بعض ایسے گنان ہیں کہ جو بڑے مشکل ہیں. اس پنکھے کو تھوڑا سا چلاؤ سلو اسپیڈ سے. عام فہم زبان کے اندر پیروں نے ہمیں گنان فرمائے. تو پوہب کا مطلب ہے آخری اینڈ جو ہوتا ہے اس کو پوہب کہتے ہیں. بہت جگہ آپ نے پوپ کا مطلب پشپ بھی یعنی پھول بھی ہوا ہے گنانوں کے اندر. تو اس گنان میں پھر فرمایا آخری وقت یعنی رات کا جو آخری وقت ہے تم اس کے اندر اٹھو, اپنے الگ کو مولا کو یاد کرو, شاہ پیر کے ساتھ تعلق پیدا کرو. یہ ظاہری تعلق کی بات نہیں, یہ روحانی تعلق کی بات ہے. شاہ پیر سے تعلق جوڑو. سارا دن انسان دنیا میں پڑا رہتا ہے, مکر و فریب میں پڑا رہتا ہے, شیطانی اثرات کے اندر رہتا ہے, بال بچوں کے اندر رہتا ہے, اپنے آرام کے اندر کھانے پینے کے اندر گزارتا ہے. اب دیکھو صبح سے انسان جب اپنے کار روزگار پہ جاتا ہے تو رات کو جب سوتا ہے انسان کی زندگی میں کتنے ہنگامے ہیں. کئی طرح سے جھوٹ بولتا ہے, کئی طرح سے فریب کرتا ہے, کئی طرح سے گناہ کرتا ہے. 2 پیسے اس کو نفع ہوئے تو 2 پیسے کے لیے 1 روپے کا جھوٹ بولتا ہے. 2 پیسے نفع کے لیے 1 روپے جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. انسان اور خصوصاً آج کی دنیا کا انسان بہت خود غرض ہو گیا ہے. سارا عالم, آپ دنیا گھومو, بعض دفعہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے. لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ میں میں ایک دن کھڑا تھا بس کے انتظار میں. لائن لمبی کھڑی تھی. کچھ دور 75 یا 80 برس کی بڈھی عورت تھی. بیچاری کی کمر جھک گئی تھی. ہاتھ میں اس نے پرس پکڑا ہوا تھا. 18 برس کا ایک لڑکا, وہ بھی انگریز تھی عورت بھی, اور وہ جو لڑکا بھاگا چلا آتا تھا وہ بھی انگریز تھا. بھاگتے بھاگتے آیا, اس عورت کے ہاتھ سے وہ پاکٹ چھین کے گم ہو گیا. آکسفورڈ اسٹریٹ ایسی جگہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک 2 سے 2.5 لاکھ آدمی پھرتے ہیں. شاپنگ سینٹر ایریا ہے. نظروں کے سامنے گم ہو گیا. وہ بیچاری چلاتی رہی, روتی رہی, مگر اس ہجوم میں پتہ تک نہ لگا. پولیس وغیرہ بہت ڈھونڈتے رہے. وہاں کے حالات بھی ایسے ہیں اور وہاں تو ابھی بگڑتا چلا جاتا ہے. امریکہ, یورپ, لندن اس طرف گیا. صاف صفائی بے حساب ہے, عالی شان عمارتیں ہیں, ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, ایجوکیشن بڑی اعلیٰ درجے کی ہے, کھانا پینا بہت اچھا اور عمدہ ملتا ہے. مگر جب دوسری سائڈ دیکھو تو گناہ سے بھرے ہوئے ہیں. بہت بدیاں ہیں, بہت برائیاں ہیں. اس پاک جگہ کے اوپر میرے منہ سے نکل بھی نہیں سکتا کہ وہاں کس قسم کی بدیاں ہیں, میں کہہ نہیں سکتا. وہاں سے پھر ہر کے جب میں یہاں آتا ہوں تو یہاں کے حالات بھی کچھ کم نہیں مگر دوسری قسم کے ہیں. پاکستان کے اس ملک کے اندر اکثریت لوگوں کی اس بات میں پڑی ہے کہ میرا کیا, خود غرضی. رکشہ والے سے لے کے مزدور سے لے کے سب سے بڑے آدمی تک پیسے میں یا حکومت میں ایک ہی چیز ہے, پیسہ بٹورو. کسی بھی طریقے سے فریب دے کے, جھوٹ بول کے, دغا کر کے, کچھ بھی کرو, پیسہ لاؤ. آج پاکستان کے اندر اس چیز نے اتنا زور کر لیا ہے کہ مجھے اس بات کی تشویش ہوتی ہے. میں ایک غلام ہوں, حضرت امام کا مشنری ہوں. میرا یہ فرض ہے, میرے اوپر اس بات کے لیے امام کی طرف سے فرض ڈالا گیا ہے, ہر مشنری کے اوپر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک فلیگ لے کے, ایک جھنڈا لے کے گھومے پھرے تاکہ لوگوں کو کہے کہ دیکھو یہ مائی فلیگ ہے, یہ میرے امام کا جھنڈا ہے, اس کے نیچے آتے رہو, دور مت جاؤ, اور اگر گھڑے میں گرنا چاہتے ہو تو ٹھہر جاؤ, آگے پتھر ہیں. یہ ہے مشنری کا کام, لوگوں کو چوکنا کرنا, بیدار کرنا, لوگوں کو ہدایت کرنا, لوگوں کو سمجھانا کہ نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے. یہ کام امام کا ہے. امام نے پیر کو سونپا اور پیر نے ایسے اپنے بہت سے مریدوں کو اس بات کے لیے تیار کیا
کہ وہ جگہ جگہ گھوم پھر کے جماعتوں کو امام پیر کی ہدایت کرتے رہے. یہاں یہ بات دیکھ کے دل اداس ہو گیا. یہ اسلامی ملک ہے, اس ملک کے اندر مذہب پرستی کم ہو گئی. 5 برس کے بعد آ کے دیکھا مذہب پرستی کم ہو گئی, دین کی محبت گھٹ رہی ہے, دنیا حاوی ہو رہی ہے دماغوں پہ. الحمدللہ جب جماعت خانوں میں آ کے میں نے دیکھا میرا دل خوش ہو گیا, میرا دل خوش ہو گیا کہ بہت بڑے سمندر کے اندر ایک ایسا ٹاپو بھی ہے کہ جس ٹاپو کے اندر راحت اور چین اور خوشیاں ہیں, اور وہ ٹاپو ہماری جماعت ہے. پاکستان کے اس سمندر کے اندر اسماعیلی جماعت ایک ٹاپو ہے کہ جس کے اوپر ہریاول ہے, درخت ہیں, پھل اور پھول ہیں, سایہ ہے, پانی کی نہریں ہیں, دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, سکھ اور چین ہے, اور وہ ہے ہماری جماعت جس کے اندر آج بھی مولا کی رحمت سے وہ لوگ ہیں کہ صبح شام جماعت خانے جاتے ہیں. ہمارے جماعت خانوں میں صبح شام پاکستان کے نام سے دعائیں دی جاتی ہیں کہ یا مولا پاکستان کو سلامت و آباد رکھ. ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ غیر قوم کے لوگ جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان چل کیسے رہا ہے. ایک بہت بڑا رشین پروفیسر اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا. میں 15-16 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. اس نے جب پاکستان کے حالات دیکھے ماسکو جا کے کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن پاکستان جا کے مجھے پتا لگتا ہے کہ شاید خدا ہے, وگرنہ خدا کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. مومنو, ان حالات کے اندر جو آج دنیا میں ہو رہے ہیں کہ ساری دنیا میں شعلے اٹھ رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, گرم ہوائیں چلتی ہیں, آندھیاں اور طوفان چلا آ رہا ہے. وہ کون سی آگ ہے, کون سے شعلے ہیں؟ وہ گناہ کے شعلے ہیں. شیطان کی لگائی ہوئی آگ پھیل رہی ہے. زنا ہوتا ہے, جوا کھیلا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, دغا و فریب ہر جگہ مشہور اور عام ہو رہا ہے. لوگوں کے دل خدا کی محبت سے ہٹ رہے ہیں. لوگوں کے دلوں میں وہ چیز جس کو ہم الہاد کہتے ہیں, یعنی خدا کوئی ہستی ہے ہی نہیں, اس قسم کے خیالات بڑے چلے جاتے ہیں. لوگ خود غرض بن گئے ہیں. ویسٹرن سائڈ میں 15-16 سال کے بچے ماں باپ سے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اپنی خود کی زندگی گزارتے ہیں. بے علمی زیادہ بڑھ رہی ہے ویسٹرن سائڈ میں. یورپ, امریکہ, کینیڈا کی طرف بے علمی بڑھ رہی ہے. یونیورسٹیاں بہت ہیں. ایسٹرن سائڈ کے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, مگر وہاں 12-13 سال 14 سال کی عمر کے بچے اسکول چھوڑ کے کام میں پڑ جاتے ہیں. کام میں پڑنے کی وجہ کیا؟ وجہ اس کی ہے کہ ان کو موج عیش کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے ماں باپ کی طرف سے نہیں ملتے, تو پھر ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, اور اس سے وہ اپنی موج کرتے ہیں. آج مغربی ممالک کے اندر میریجوانا, افیون, بھنگ, چرس, جس کو ہم انگلش میں ڈرگس کہتے ہیں, یہ چیزیں بے حساب بڑھ رہی ہیں. 12-14 سال کے بچے جو اسکول ایج کے بچے ہیں, ان کے اندر بھی آج دنیا داری کی اس کشش نے انہیں نکما کر دیا ہے, کوئی کام نہیں کرتے. 5-7 بچے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے وہ رات کے اندھیرے میں گھومتے ہیں اور اکا دکا عورت مرد کو پکڑ کے لوٹ لیتے ہیں. ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا, پیسے بٹورنا ہوتا ہے تاکہ ان پیسوں سے افیون اور ڈرگس خرید کے پھر وہ بیٹھے رہیں. جس طرح وہاں گناہ بڑھ رہا ہے, اسی طرح سے مشرقی ممالک کے اندر کہ جہاں مذہب نے جنم لیا, ہندوستان, پاکستان, انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک, جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بھی حال یہی ہے. عربوں کو آج بے حساب پیسہ تیل کا مل گیا, مگر آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ 1000 نہیں, لاکھ نہیں, مگر کروڑوں روپے ڈالر اور پاؤنڈ کی شکل میں جوئے میں کھیلے جاتے ہیں. کیلیفورنیا کے اندر لاس ویگاس نام کا ایک شہر ہے, ساری دنیا میں سب سے زیادہ جوئے خانے وہاں ہیں. لاس ویگاس میں 29 اسماعیلی ہیں,
میں لاس ویگاس گیا اپنی جماعت کو ملنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، اور میں نے ان کو شاباش دی کہ ایسے شہر میں رہ کے کہ جہاں نائٹ کلبیں ہیں، حرام کاری اور زنا ہوتا ہے، جوا اور شراب اس طرح سے بکتی ہے کہ جیسے پانی بکتا ہے، آپ لوگ اس ملک میں، اس شہر میں، اس گندے ماحول کے اندر رہ کے صبح شام جماعت خانہ کھول کے عبادت کرتے ہو۔ اس عبادت کے زور سے یہاں روحانیت پیدا ہو رہی ہے۔ رات اور دن 24 گھنٹے وہاں جوئے خانے ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے شراب خانے ہیں، 24 گھنٹے گناہ اور بدماشی ہو رہی ہے۔ وہاں عرب لوگ آتے ہیں، ایک رات کے اندر 10-10 لاکھ ڈالر ہار کے خرچ کے چلے جاتے ہیں۔ ان مسلم ممالک کے اندر کہ جہاں محمد کا دین پھیلایا ہوا ہے، یہاں آج اس بات کی چرچا ہو رہی ہے کہ نظام مصطفیٰ لاؤ۔ کون سا نظام مصطفیٰ؟ کون سا؟ داڑھی، بالشت بھر اونچی ایزار یعنی پاجامہ، پگڑی اور ہاتھ میں ڈنڈا، آنکھوں میں سرما اور گلے میں تسبیح، اس کا نام نظام مصطفیٰ ہے؟ پھر شرابیں پی جا رہی ہیں۔ سعودی عربیہ کہ جو مکہ مدینہ کو حامل کیے ہوئے ہے، ارے سعودی عربیہ کے اندر، جدہ اور مکہ مدینہ کے اندر آج شراب پی جا رہی ہے، اور اب تو انہوں نے عربوں نے بیئر پینا شروع کیا ہے سر عام، البتہ لیبل پہ لکھا ہوتا ہے نان الکوہلک بیئر لکھا ہے۔ کس نے ٹیسٹ کیا؟ جرمن میک کی یہ شراب ادھر بک رہی ہے، نان الکوہلک بیئر، یعنی بیئر ہی پینی تو ہے، پھر نان الکوہلک ہوئے کہ الکوہلک ہوئے۔ کیا ہے یہ؟ روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ دینداروں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ خرابیاں میں نے آپ کو صرف تھوڑے لفظوں میں کہی ہیں، جو دیکھ کے آیا ہوں وہ تو بے حساب ہے، مگر آج یہ بھی سچ کہہ دوں کہ یہ خرابیاں بڑھیں گی، گھٹیں گی نہیں، یہ خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ ہر ملک کے اندر گناہ بڑھتے جائیں گے، بدیاں بڑھتی جائیں گی۔ ہمیں اپنے بچوں کو سنبھال کے لپیٹ کے ان گناہوں کے رستے سے پار ہونا ہے۔ اس طرف اور اس طرف آگ لگی ہوئی ہے، درمیان میں چھوٹی سی پگ ڈنڈی ہے جو ہم کو باغ پہ پہنچا دیتی ہے۔ اس باغ میں پہنچنے کے لیے یہ ایک ہی رستہ ہے کہ دونوں طرف آگ لگی ہے اور ہمیں اس میں سے گزرنا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے چھپا کے کہ یہ شعلوں کی گرمی انہیں نہ لگے، اس پگ ڈنڈی سے گزرتی ہیں۔ یہ پگ ڈنڈی روحانیت ہے، ادھر اور ادھر گناہوں کے شعلے ہیں، اور وہ باغ حضرت امام کی محبت اور اس کے قدم بوسی ہے۔ ہمیں اپنے امام تک پہنچنا ہے۔ میری یہ پگ ڈنڈی سے مراد ہماری زندگی ہے۔ روحانیت گھٹ جائے گی اور بھی گھٹے گی، اور بھی۔ تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہتے جی، کوئی کوئی رہتے جی، اتی جاگو اے میرا بھائی، اتی جاگو۔ تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہتے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کوئی کوئی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں بہت جاگو، مطلب ہوشیار بنو۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ 25 کوس میں ایک بتی جلے گی، ایک دیوا جلے گا۔ یہ 25 کوس یعنی 24 میل اس طرف، 24 میل اس طرف، 2 میل کا ایک کوس ہوتا ہے۔ 25 میل کے ریڈیس کے اندر ایک دیوا ہوگا، ایک بتی ہوگی، تو 1 میل کے اندر 16 بتیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں 25 میل میں ایک بتی ہوگی، مومنوں وہ بتی اس نور کی ہوگی جو کسی مومن کے دل میں جلتا ہوگا، یعنی 25 میل کی آبادی کے اندر ایک ایسا مومن ہوگا کہ جس کو نورانی دیدار ہوتا ہوگا۔ وہ زمانہ آئے گا
وجہ بدیوں کی طرف دنیا جا رہی ہے، گناہ پھیل رہے ہیں، بے دینی زور پکڑ رہی ہے، انسان فریبی بنتا جاتا ہے، انسان بد اور خراب ہوتا جاتا ہے۔ امام دنیا میں اس لیے ہے کہ لوگوں کو بدیوں سے خطرات سے بچاتا رہے۔ آپ نے کبھی میری کسی ایک واعظ میں سنا ہوگا، میں نے 2 جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے اس دفعہ کہ تمام عالم اسلامی کو اکٹھا کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو اکٹھا کرو اور آبادی اور ان کے مذہبی گروپ کے حساب سے اگر اس کی اوسط فیصدی لگاؤ تو اسماعیلی دنیا میں سب سے زیادہ مذہب پرست ہیں۔ اسماعیلی جماعت خانوں کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ حاضری ہوتی ہے اور عبادت ہوتی ہے۔ یہ اسماعیلیوں کی عبادت کا اثر ہے کہ دنیا کے اندر خرابی کی رفتار کم ہے، الحمدللہ۔ دیکھو صبح کے وقت آج آپ کی حاضری تو دیکھو، قریباً 2000 آدمی بیٹھا ہے۔ عید کا دن بھی ہوگا تو آپ کو کسی مسجد میں اتنے آدمی نظر نہ آئیں گے۔ صبح کے وقت، صبح کی نماز میں اتنے آدمی آپ کو کسی بھی مسجد میں نظر نہ آئیں گے۔ آپ امام کے روحانی فرزند ہو، مبارک ہو، خوش نصیب ہو کہ امام کے گھر پہ آئے ہو۔ ہمیں اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، ہمیں یعنی اسماعیلیوں کو۔ میں نے جو دھاگے کا سرا اٹھایا تھا میں نے پھینک نہیں دیا، جس طرح میں نے آواز شروع کی ہے میں نے دھاگے کا ایک سرا اٹھایا ہے کہ دیکھو یہ دھاگا کتنا لمبا ہے، پھینک نہیں دیا۔ میں آپ کو آج کچھ باتیں کروں گا کہ جو آپ کے کام آئیں گی سوچنے کے لیے۔ دنیا خراب ہوتی جائے گی، گناہ بڑھ جائیں گے، بے دینی بہت پھیلے گی دنیا کے ہر ملک کے اندر، اور ایک زمانہ آئے گا دینداروں کہ آج جس کو ہم بے دینی کی خاص قوت کہتے ہیں وہ ہے کمیونزم۔ کمیونزم کے اندر غریبوں کو ابھارا جاتا ہے امیروں کے خلاف، غریبوں کی بھلائی کے لیے نہیں۔ چند جو لوگ ان کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو حکومت ہاتھ میں آ جائے، پاور ہاتھ میں آ جائے، اس کے لیے وہ غریبوں کو ہتھیار بنا کے امیروں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ یہ کمیونزم کا سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ غریب محنت کر کے پسینہ بہا کے پوری روٹی نہیں کھا سکتے، اس کے لیے تھکے ہوتے ہیں، اور جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ امیروں کے خلاف لڑو تو وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بے دینی کا پہلا رستہ ہے۔ بے دینی، ہاں، غریب امیروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو ابھار کے اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ وہ فتنہ و فساد کریں، امیروں کو لوٹ لیں، ان کے گھروں کو لوٹ لیں، ان کی ملکت کو لوٹ لیں۔ یہ بے دینی کا پہلا سبق ہے جو کمیونزم کے نام پہ، سوشلزم کے نام پہ اور سب لوگوں کی بھلائی کے نام پہ ابھارا جاتا ہے۔ دنیا کے گزشتہ 60 برس کی جو ہسٹری ہے کبھی آپ پڑھو تو جتنے بھی کمیونسٹ ملک ہیں، کمیونزم شروع ہوا روس میں سے۔ روس، چین اور چین کے ساتھ لگا ہوا نارتھ کوریا، اندر گوبی کا صحرا اور اس طرح کی منگولیا، 2 منگولیا ہے، انر اور آؤٹر، ویتنام، کمبوڈیا اور تھوڑا سا علاقہ ساؤتھ انڈیا کے اندر کیرالا کا علاقہ جہاں کمیونسٹوں کا زور ہے۔ اب ان کا زور یورپ میں بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ پورچوگال کے اندر، اسپین کے اندر گھس گئے ہیں، اور فرانس کے اندر بھی یہ چیز خطرہ آ رہا ہے۔ مشرقی یورپ کمیونسٹ ہو گیا ہے، ہنگیری، پولینڈ، اس قسم کے اور جو چیکوسلوواکیا وغیرہ جو علاقے ہیں وہ بھی کمیونسٹ ہو چکے ہیں۔ آپ اگر ان چیزوں کا خیال کرو
دیکھو آپ لوگوں کے دل میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا آج بیت الخیال کی آواز کرے گا، اور میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، آپ کے دلوں میں ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو لا رہا ہوں اس طرف کیونکہ آپ بہت دور ہو روحانیت سے، تو میں قریب لا رہا ہوں، پہاڑ پہ چڑھا کے چوٹی پہ لے جاؤں گا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہریاول کہاں ہے۔ ان کمیونسٹ ملکوں کے اندر ایک دفعہ جو حکومت پہ آ گیا پھر وہ اٹھتا نہیں، یا تو مار ڈالا جائے یا مر جائے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے خود غرضی، یہ بے دینی ہے اور یہ بے دینی بڑھے گی۔ کمیونزم کے اندر جو سب سے بڑا ایک ہوئے یا کونسل ہوئے، اس کو ہمارے گنانوں کے اندر دینت کالنگا کہا گیا۔ دینت کالنگا، جس طرح باہر دینت کالنگا، دینت کہتے ہیں خدا کا دشمن، اور کمیونزم کا پہلا سبق یہ ہے کہ یہ مذہب کچھ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ افیون ہے، کہ یہ ملا، یہ پادری، یہ مشنری لوگوں کو مذہب کا نام دے کے لوٹتے ہیں۔ یہ چیز پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، غریبوں کو ابھارا جاتا ہے امیروں کے خلاف، اور یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امیر غریب بنائے، اگرچہ انسان کے عمل کے اوپر بنائے، لیکن دین اسلام کے اندر کسی کا حق چھین لینا، لوٹ لینا، مار ڈالنا، چوری کرنا، ڈھاکہ ڈالنا منع ہے، یہاں تک کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ اسلام نے غریبوں کو کہا کہ تم امیروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اسلام نے امیروں کے خلاف غریبوں کو ابھارا نہیں، غریبوں کو یہ کہا کہ تم محنت کرو، صبر کرو، تمہارے دلوں کے اللہ نزدیک زیادہ ہے بنسبت امیروں کے، اور امیروں کو یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرو، لیکن اللہ نے یوں نہ کہا غریبوں کو کہ تم کھڑے ہو کے امیروں کو لوٹ لو۔ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، آہستہ آہستہ بے دینی ہمارے اندر گھس رہی ہے، یہ بے دینی بڑھ جائے گی، ساری دنیا کے اندر بے دینی پھیل جائے گی، لوگ دین سے منحرف ہو جائیں گے، کمیونسٹ بن جائیں گے۔ جب دنیا میں بالکل چاروں طرف اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے سے مطلب دین کا اندھیرا، روح کے اوپر پردے اس طرح سے پڑ جائیں گے کہ روح کی کوئی بھی روشنی باہر نہ نکل سکے گی، دل سیاہ ہو جائیں گے، قلب کالے ہو جائیں گے، نظر خراب ہو جائے گی، ہاتھوں سے خون اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس طرح دنیا میں جب بے دینی پھیل جائے گی تو اس زمانے کا امام اپنے آپ کو مسلمانوں کے واسطے اسلام کو بچانے کی خاطر ظاہر کرے گا، اس کا نام ہے ظہور۔ جس طرح سے باہر بے دینی پھیلتی ہے اور ایک ایسا شخص یا شخصیت جو سب سے زیادہ بے دین لوگوں کا سربراہ یا رہنما ہوگا، اس کا نام پیروں نے دینت کالنگا کہا، بالکل اسی طرح سے ہمارے بدن کے اندر بھی ایک دینت کالنگا ہے، اور وہ دینت کالنگا ہے ہمارا نفس امارہ۔ اندر بھی جب بدیاں بڑھتی جاتی ہیں، جب ہمارے خیال بد ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ہم حضرت امام کی دامن میں ہیں تو امام ہم کو ان چیزوں سے اپنی رحمتوں سے بچا لیتا ہے۔ آج ہمارا فرض یہ ہے کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی بے دینی، دنیا کی بڑھتی ہوئی بدیاں، ان کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی روحانی قوت بڑھانی چاہیے، ہمیں دین کے اوپر زیادہ سے زیادہ مستقیم ہونا چاہیے۔ ہماری جماعت کے اوپر ایک دن امتحان آئے گا، ہماری جماعت کے اوپر اسلام کو بچانے کا ایک کام سونپا جائے گا، ہماری جماعت کے اوپر امام کی طرف سے ایک ذمہ داری دی جائے گی،
وہ کب دی جائے گی میں نہیں کہہ سکتا، امام بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں حضرت امام کا کام کرنا پڑے گا، ہمیں حضرت امام کے غلامی کا ثبوت دینا پڑے گا، کیونکہ حضرت امام ہاتھ میں تلوار لے کے تو نہیں لڑے گا، امام کو ضرورت پڑے گی، امام کو ضرورت پڑے گی ہمارے لوگوں کی۔ اور ایک فرمان اس بابت میں ہے، فرمان ہے، بہت برس پہلے امام نے ایک دن آ کے مردوں کی طرف دیکھ کے فرمایا، ایک دن مجھے تمہاری ضرورت، اور عورتوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی۔ دینداروں، ہمیں ایک دن اپنے امام کی دنیاوی حساب سے مدد کرنی پڑے گی، اور اس مدد کو تیار کرنے کے لیے آج سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ 500 برس سے پیر ہم کو اس بات کے لیے تیار کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ چیزیں ہماری روحانی قوت بڑھنی چاہیے۔ اپنی روحانی قوت بڑھاؤ۔ 500 برس پہلے جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا تھا، بچے بڑے ہو جاتے تھے، سب اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی فیملی کو سنبھال لیتے تھے، تو یہ بوڑھا آدمی کسی بھگت کے پاس جو پیر کی طرف سے منتخب ہوتا تھا، یا ڈائریکٹلی پیر کے پاس، یا سفر کر کے ایران جا کے حضرت امام کے پاس کہتا تھا کہ مولا میں باقی کی زندگی تیری غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں، یا مولا میں باقی کی زندگی میں اپنی روحانیت بڑھانا چاہتا ہوں، یا مولا میں اپنی باقی کی زندگی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو 70-72 برس کی عمر میں شاہ پیر اس کو بیت الخیال کا کام دیتے تھے۔ اس لیے دینداروں، اس کام کا نام پڑا 1.25 سال کا کام۔ 1.25 سال، 5 بار سال اور 50 سال کے جو کام ہیں، جیسے کہ لائف ڈیڈیکیشن، یہ 1.25 سال کا کام ہے، 1.25 روپے کا نہیں۔ 75 روپے جو دیتے ہیں وہ تو محض ٹوکن ہے، ایک نذرانے کے طور پہ، اس کام کی کوئی قیمت نہیں۔ 1.25 سال کا کام یعنی کہ 1.25 برس کی عمر میں دیا جاتا تھا۔ جو زمانہ بگڑتا گیا، خراب ہوتا گیا، اماموں نے اس عمر کو یا عمر کی لمٹ کو گھٹانا شروع کر دیا۔ آج 17-18 برس کے بچے کو امام کہتے ہیں اگر تم تیار ہو آؤ میں تمہیں بول دیتا ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ زمانہ جو خراب آ رہا ہے، 500 برس سے پیر ہمیں اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دینداروں، اب وہ وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ دنیا کے اوپر ایک زبردست ہنگامہ ہوگا، ایک زبردست لڑائی ہوگی۔ 70% دنیا ختم ہو جائے گی، 30%، مشکل سے 30% لوگ دنیا میں بچیں گے۔ بڑے بڑے شہر نابود ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ جو آج کی دنیا ہے یہ ایک خواب و خیال ہو جائے گی۔ وہ زمانہ اب بہت دور نہیں۔ اس لیے امام کا کام کرنے کے لیے جو امام کو اسلام کی خاطر اور ساری دنیا کی خاطر کرنا پڑے گا، اس زمانے کے اندر امام کو غلاموں کی، کام کرنے والے خادموں کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں آج سے تیار رہنا چاہیے۔ اور وہ تیاری یہ ہے، اپنی روحانی قوت بڑھاؤ، روحانیت پیدا کرو، بدیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور صبح کی عبادت کرو۔ یہ صبح کی جو عبادت ہے، آپ کے اندر جو مولا کا نور ہے اور وہ پردوں کے اندر چھپ گیا ہے، اس کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نور کے وقت نور پیو۔ امام فرماتے ہیں تمہارے اوپر بیت الخیال کا کام کرنا فرض نہیں۔ وہ آدمی کہ جو 3 وقت کی دعا برابر پڑھتا ہے، وہ آدمی جو صبح شام جماعت خانے آتا ہے، وہ آدمی کہ جو 10 وقت برابر دیتا ہے، وہ آدمی کہ جس کے اعمال اچھے ہیں، وہ ایک سچا پکا مومن اسماعیلی ہے، حضرت امام کا روحانی فرزند ہے۔ اس کے اوپر کوئی اس سے زیادہ وزن نہیں۔ اگر اس کو یہ خیال ہوئے کہ مجھے اپنی روحانی قوت اور بھی زیادہ کرنی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، موت کے بعد جو مجھے نورانی دیدار ملے گا اس کی بجائے میں اپنی زندگی میں نورانی دیدار حاصل کروں، تو حضرت امام فرمایا اس کے لیے بیت الخیال ہے۔
اگر کوئی آدمی بیت الخیال کے لیے تیار ہے کہ نہیں مجھے اپنی روحانی قوت بڑھانی ہے, مجھے حضرت امام کا دیدار کرنا ہے, وہ چیز جو مجھے موت کے بعد ملنے والی ہے مجھے اس زندگی میں چاہیے, تو اس کے لیے بیت الخیال ہے. وگرنہ بیت الخیال کا کام کرنا فرض نہیں. ہم تو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً مکھی کمڑیا کے پاس جا کے اس کے پیسے بھر دیتے ہیں اور وہ لشکر میں آ جاتا ہے. لشکر میں آ جانے سے روحانی قوت نہیں بڑھتی. لشکر میں آ جانے سے ایک چیز ضرور ہے کہ بیت الخیال کی مجلسوں میں آ کے جھرا کھا سکتا ہے. بیت الخیال کی مجلسوں میں جو تسبیح نکالی جاتی ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے. بس جب تک کہ بول نہیں لیا تب تک اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے. اور بول لینا سب سے زیادہ سنجیدہ چیز ہے. ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہ بیت الخیال ہے. ہمارے مذہب میں اگر مذہب کا کوئی ایم ہے یا منزل ہے تو بیت الخیال ہے. ہمارے مذہب کا نچوڑ بیت الخیال ہے. ہمارے مذہب کا جو مغز ہے وہ بیت الخیال ہے. اس بیت الخیال کے اندر سے ہمیں وہ چیز ملے گی جس چیز کے لیے اللہ نے رسول کو کہا کہ تمہیں مقام محمود بخشا جائے گا. مقام محمود تک پہنچنے کے لیے یہ چیز ہے. وہ سدرۃ المنتہا کہ معراج پہ چلتے چلتے حضرت جبریل ٹھہر گئے, یا نبی میں اپنی حد پہ آ گیا ہوں, اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. لیکن بیت الخیال آپ کو اس منزل سے آگے لے جائے گا کہ جہاں جبریل نہیں جا سکتا ہے. اگر کسی شخص نے, بھائی نے یا بائی نے بیت الخیال کا کام نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں, گناہ نہیں, فرض نہیں. بیت الخیال کا کام کرنا فرض نہیں. مگر مومنوں, ایک دفعہ اگر بیت الخیال لے لیا تو زندگی بھر ہم اس میں سے چھوٹ نہیں سکتے. زندگی بھر نہیں چھوٹ سکتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی مرضی سے امام کے پاؤں میں سر رکھ دیا ہے, اور اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ سر وہاں سے پھر کبھی نہیں اٹھے گا. بیت الخیال میں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. بیت الخیال کے لیے میں آگے چلوں تو پہلے میں آپ کو یہ بول دوں کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا, بیت الخیال کا کام کر کے یعنی میرے سے بول لے کر جو آدمی سو رہتا ہے اور عبادت نہیں کرتا وہ میری امامت کو قتل کرتا ہے, یعنی وہ امام کا دشمن بن جاتا ہے, امامت کو قتل کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یزید و معاویہ نے امام حسین یا علی کے بدن کو شہید کیا تھا, مگر بیت الخیال کا بول لے کر جو آدمی اس پہ عمل نہیں کرتے وہ میری امامت کو شہید کرتے ہیں, میری امامت کو قتل کرتے ہیں. اتنا بڑا گناہ عظیم ہے ہمارے اوپر کہ جنہوں نے بول لیے اور پھر عبادت نہیں کرتے. توبہ کرو, مولا ہم کو اس بدی سے جو سب سے بڑی بدی ہو جاتی ہے کہ بیت الخیال کا لے کے ہم عبادت نہیں کرے, اس سے مولا ہمیں بچائے. بیت الخیال جس میں ہمیں اسم اعظم دیا جاتا ہے, اسم اعظم کی بے حساب قوت ہے, بے حساب قوت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور میں ایک عابد آیا جس نے نبی عیسیٰ کی بڑی خدمت کی تھی. ایک دن حضرت عیسیٰ خوش ہو گئے, کہنے لگے تو مانگ, آج میں تیرے پہ اتنا خوش ہوں کہ میں تجھے وہ چیز دوں گا. کہتا یا حضور مجھے اسم اعظم بتاؤ کہ جس سے آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ میں مردے کو زندہ کرنے کی قوت تھی اور انہوں نے مردہ زندہ بھی کیا. امام کے فرمانوں میں یہ چیز ہے, حدیثوں میں بھی ہے. عرض کی کہ آپ مجھ کو وہ دم عیسیٰ کہو کہ جس کی پھونک مارنے سے مردہ زندہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کچھ اور مانگو, کچھ اور مانگو. کہنے لگا نہیں یا حضرت, یا نبی آپ نے خوش ہو کے مجھ کو کہا کہ تو کچھ مانگ, میری امید یہ ہے آپ مجھ کو یہ دم عیسیٰ بتاؤ.
آپ نے فرمایا دیکھ تو اس کے لائق اب تک نہیں ہوا, تو کچھ اور مانگ. نہیں یا نبی مجھے یہ چیز بتاؤ. اعظم بتایا. اس میں اعظم بتا کے فرمایا کہ دیکھ میں تجھے منع کرتا تھا, لیکن چونکہ میں تجھ پہ راضی تھا میں قول دے دیا تھا میں نے کہ تو جو مانگے گا دوں گا. اب تیری ضد کی وجہ سے میں اس میں اعظم تجھے دیتا ہوں. اگر اس کا تو نے صحیح استعمال نہ کیا تو تو فنا ہو جائے گا. اور یاد رکھنا دل میں شک پیدا نہ کرنا. بھلے سرکار سلام کر کے خوش خوش اپنے گھر کی طرف لوٹا. رستے میں جنگل میں سے گزر رہا تھا اور اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھ کو یہ جو دم دیا ہے, دم عیسیٰ یعنی اس میں اعظم بخشا ہے, کیا سچ مچ اس میں مردہ زندہ کرنے کی قوت ہے؟ شک پیدا ہو رہا تھا. جنگل میں سے گزرتے گزرتے دیکھا تو نظر پڑی ایک مرا ہوا شیر پڑا ہے. پہلے تو ڈر گیا مگر ایک پتھر مار کے دیکھا تو معلوم ہوا نزدیک جانے سے کہ اس پہ بے حساب مکھیاں پڑی تھیں, گدھوں نے کچھ گوشت بھی کھا لیا تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, دم کے بال, پاؤں کے پنجے, اس قسم کی چند چیزیں باقی رہ گئی تھیں. اب موقع آیا اس میں اعظم کو آزمانے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے اس کو بہت کہا تھا کہ دیکھ دھیان رکھنا, اگر تم نے غلط استعمال کیا تو تم فنا ہو جاؤ گے. پانی لے کے اس کے اوپر دم کیا اور پانی کا جو چھینٹا مارا شیر زندہ ہو گیا, اس کو کھا گیا, فنا ہو گیا. یہ دم عیسیٰ ہمارے ہاتھ میں ہے. مرا ہوا شیر دنیا داری ہے, دنیا کی محبت مرا ہوا شیر ہے. اگر آپ نے اس میں اعظم کا استعمال دنیا کی خاطر, دنیا کی بھلائی کے لیے, یعنی اپنی دنیاوی بھلائی کے لیے, دنیا کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اگر استعمال کر بیٹھے, جو میں بہت اوقات لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ تسبیحاں نکالو, بندگی کرو, منتیں مانو, مشکل آسان کی تسبیحاں نکلواؤ, میٹھی دعا جماعت خانے میں لے آؤ, ستارے ڈلواؤ, لیکن کبھی بھی بھول سے بھی ایک بھی دفعہ بیت الخیال کے اس میں اعظم کا استعمال دنیا کی تکلیف کے لیے کبھی نہ کرنا, وگرنہ شیر زندہ ہو کے تم کو کھا جائے گا. اور شیر ہے ہماری دنیا داری, دنیا کی محبت, وہ شیر ہے جو بیت الخیال کا اس میں اعظم ملنے سے مر جاتی ہے. دینداروں, یہ اس میں اعظم جو عیسیٰ نبی کا دم ہے جس سے مردے زندہ ہوتے ہیں, اور وہ مردہ زندہ کرو کہ جس کی ضرورت ہے, مرا ہوا دل زندہ کرو اس میں اعظم سے. ایمان کے اندر سستی غفلت کو زندہ کرو اس میں اعظم سے. اپنی روحانی قوت جو مر چکی ہے یا مرنے کے نزدیک ہے اس کو زندہ کرو اس میں اعظم سے. اپنی اصل کو یاد کر کے اس کی طرف لوٹنے کے لیے اس میں اعظم کے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرو, معراج پہ جاؤ رسول پاک کی طرح, کیونکہ ہم کو فرمان ہے کہ اس میں اعظم یعنی عبادت سے تمہیں معراج ملتی ہے. اور یہ تو نبی کی مشہور حدیث بھی ہے, الصلاۃ معراج المومنین, بندگی سے مومنوں کو معراج ہوتی ہے. معراج کیا ہے؟ روحانی اونچائی, روحانی بلندی, خدا کا دیدار, خدا کی ملاقات, اور آخر جب دنیا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم خدا کے نور میں واصل بحق ہو جاتے ہیں. وہ چیز ہمیں ملی ہے. آج چھوٹے بچوں کو بھی, یعنی 18-20 برس کے بچوں کو امام بول دیتے ہیں, بول اللہ کا نام ہے. حاضر امام مختلف بول دیتے ہیں. بعض دفعہ 2000-6000 آدمی بیٹھا ہوتا ہے. ابھی 7000 بچے تھے بمبئی کے اندر 26 جنوری کو مولا نے درخانے کے اندر جب یہ بول دیا تو 7000 لڑکے لڑکیاں عورت مرد تھے, اور ان سب کو مولا نے ایک
اسم اعظم دیا. مگر ایک ہی چیز امام نہیں دیتا. امام کے پاس تو بے حساب خزانہ ہے. کئی لوگوں کو امام رحم کر کے ایک انفرادی طور پہ اس کے کان میں اسم دیتا ہے کہ جو سب کو نہیں ملتا. تو سب کا اسم اعظم جدا جدا الگ الگ ہے. میں آپ کو کہوں، آج ایک بھید کی بات کہتا ہوں. بیت الخیال کے ایک بھید کی بات سناتا ہوں. جس طرح سے کسی آدمی کو اسکن ڈیزیز ہو جائے، یعنی پھوڑے پھنسیاں نکلے، یا اس کی چمڑی خشک ہو جائے، یا اس کو چمبل کی درد دھدر کی بیماری ہو جائے، جس کو ہم گجراتی میں کھرجوا کہتے ہیں، انگلش میں ایکزیما کہتے ہیں، یعنی چمڑی کے جو روگ اور بیماریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے اندر وٹامن سی اور وٹامن ڈی کی کمی ہے. باہر کی مرہم لگانے سے، تیل وغیرہ چوپڑنے سے وہ بیماری عارضی طور پہ شاید سدھر جائے، مگر چونکہ بدن کے اندر وٹامن سی اور ڈی کی کمی ہے، وہ بیماری پھر عود کرائے گی. اگر کسی آدمی کی نظر کمزور ہے، رات کے وقت اس کو دن کی بنسبت کم سوجتا ہے، جس کو انگلش میں نائٹ بلائنڈ کہتے ہیں، رات کو عام طور پہ رنگوں کی شناخت بھی گھٹ جاتی ہے، یا آنکھیں اس کی سرخ رہتی ہیں، پانی نکلتا ہے آنکھوں میں سے، تو سمجھ لو اس آدمی کے بدن میں وٹامن اے کم ہے. 30-35 کے 40 برس کے قریب جا کے بدن کے اندر سے وٹامن بی جب ہی گھٹ جاتا ہے تو چلتے چلتے ہانپ چڑھتی ہے. آدمی سیڑھی چڑھے تو ہانپتا ہے. اس کے اندر کمزوری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدن میں وٹامن بی گھٹ گیا. اس لیے 40-45 برس کی عمر کے بعد وٹامن بی کمپلیکس آدمی کو ہر روز کھانا پڑتا ہے، وگرنہ اس کو ہارٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی اور اس کے ہارٹ کمزور ہو جائے گا. ہارٹ کو مضبوط رکھنے کے لیے وٹامن بی کمپلیکس کھاتے رہو. یہ میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں، مثالیں دی ہیں. روحانی بیماریاں ہمارے اندر اسی طرح سے ہیں کہ جیسے بدنی بیماریاں ہیں. کوئی ایک آدمی ایسا ہے، اس کے دل میں حسد ہے، مومن ہے، جماعت خانے آتا ہے، دسوند دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، یوں تو واقعی بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن حسد کرتا ہے. تو حسد روحانی بیماری ہے. کوئی آدمی بڑا غصے والا ہے، معمولی غصہ جو عام طور پہ ہم بچوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، یہ کوئی غصہ نہیں، لیکن وہ غصہ کہ آدمی بول چال چھوڑ دے وے، مار دھاڑ کرے، غضبناک ہو کے دوسرے کا نقصان کر دے، زخمی کر دے وے، مار ڈالے، یہ غصہ واقعی بہت بڑا جنون ہے اور یہ روحانی بیماری ہے. حرص و ہوا بھی روحانی بیماری ہے. مغروری تکبر جو ہے وہ بھی روحانی بیماری ہے. اور یہ بیماریاں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، جس کو ہم مینٹل ڈیزیز یا سائیکولوجیکل ڈیزیز کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق روح کے ساتھ بھی ہے. تو جن آدمیوں کے اندر اس قسم کی روحانی بیماریاں ہیں، دینداروں، حضرت امام ان کو ایسا بول دیتا ہے، ایسا اسم اعظم دیتا ہے کہ جس اسم اعظم کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بیماری مٹا دے وے. جیسا کہ وٹامن اے کھانے سے آنکھ کی نظر تیز ہوتی ہے، وٹامن سی کھانے سے آدمی بیماری کی سامنا کر سکتا ہے، وٹامن ڈی کھانے سے چمڑی کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اس طرح سے ایسا اسم اعظم جو آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اور اس مطلب کے اندر اس اسم اعظم کی تاثیر چھپی ہوئی ہے کہ جو آپ کی اس روحانی بیماری کو دور کر کے آپ کو روحانی تندرستی اور طاقت دے گی. بول تو میں کوئی بول نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو. آپ جب بھی بول آپ نے لیا تو بول دیتے وقت حضرت امام بذات خود اس بول کا ترجمہ کر کے مطلب سمجھاتے ہیں. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سرکار بول دے کے کام کاج کی وجہ سے جلدی چلے جاتے ہیں
تو اس وقت جو مشنری ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہے حضرت امام کی طرف سے کہ بول کا مطلب سمجھایا جائے، بول کا مطلب لازم سمجھ میں آنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا وٹامن مجھے ملا ہے تو اس میں سے یہ معلوم ہو سکے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کوئی شخص واقعی ایسا ہے، گھر کی فیملی میں کبھی کبھی کوئی ایک ایسا آدمی، ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیار کرو تو وہ آپ کے پیار کو جانتا ہی نہیں، اس کے دل پہ آپ کی محبت کا اثر ہوتا ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ نیکی کرو تو بھی وہ بالکل احسان فراموش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں، خود غرض ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو دل ہے پتھر جیسا سخت ہے، اس میں طمانینت اور نرمی نہیں۔ اب اس کا کیا علاج کرو گے؟ کوئی دوا اس کو کام نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے ناموں میں سے ایک وٹامن والا نام اس کو کام آئے گا، اور وہ نام ہے یا ودود۔ یا ودود یہ اللہ کا ایک نام ہے۔ ودود کا مطلب ہے محبت کرنے والا، محبت دینے والا۔ یا ودود، آپ یا ودود کا ورد کرو، یعنی اس کی تسبیح نکالو اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، تو جس کی نیت کر کے یا ودود کی تسبیح نکالو گے اس کے دل میں آہستہ آہستہ سختی نکل جائے گی، نرمی حلیمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ودود کی تاثیر ہے محبت پیدا کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا ایمان کمزور ہے، اس کو نصیحت کرتے ہیں، ہاں ہاں کرتا ہے، مگر اس کے کانوں سے دل تک اترتی نہیں وہ نصیحت کی بات۔ اور ایمان عطا کرنا خدا کی ایک بخشش ہے، ایمان ایک نعمت ہے۔ اب ایک شخص کم ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے تو اس کو ایمان پیدا کرنے کے لیے یا اللہ کا ورد کرو۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ صفاتی نام نہیں۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ دو قسم کے ہیں، صفاتی اور ذاتی۔ یہ بات ہم کو پیر صدر دین نے بتائی۔ اے جی نام نرنجن کے دو بھاتی رے بھائی، نام نرنجن کے دو بھاتی، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی رے بھائی، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی۔ ایک ذاتی نام ہے اور دوسرے اس کے صفاتی نام ہے۔ تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو جو آدمی کا ایمان کمزور ہے یا بے دین ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اس کے لیے یا اللہ کی تسبیح نکال کے دعا کرو گے، آہستہ آہستہ مولا اس کے دل میں ایمان کی طاقت پیدا کرے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دی کہ خدا کے ہر نام میں ایک بھید چھپا ہے، ایک قوت اور تاثیر چھپی ہے کہ جو اس کے مطلب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ کو جو مولا نے اس میں عزم دیا ہے اس کا ایک مطلب ہے، اگر آپ وہ مطلب جان لو اور اگر آپ وہ مطلب جان کے اس کی تاثیر سمجھ لو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے روح میں کون سی کمزوری ہے۔ آپ کے روح میں جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو قوت کی ضرورت ہے اس قوت کا بول آپ کو دیا جاتا ہے، اور وہ امام زمان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے۔ اس کا تعلق درمیان میں کسی کے ذریعے سے نہیں، حضرت امام کے قلب کے ساتھ
تمہارے قلب کا بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے. امام فرمایا تمہارے اور میرے درمیان یہ چین ہے اور اس چین کو کھینچتے رہو تاکہ تم میرے نزدیک تر ہوتے جاؤ. جیسے جیسے عبادت کرو گے اس بول کی تاثیر سے اور روح کی وہ کمزوری جو ہمارے اندر ہے وہ دور ہوتی جائے گی, گھٹتی جائے گی, دور ہو جائے گی اور ہم امام کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے ہماری روحانی کمزوری گھٹتی جائے گی تیسے تیسے روحانی تندرستی اور قوت بڑھتی جائے گی. بیت الخیال کی عبادت کا یہ بھید ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. ذہنی طور پہ بھی ہم اس کے لیے بیدار رہتے ہیں کہ میرے اندر جس طرح ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میرا ہارٹ ویک ہے, کسی کو معلوم ہوتا ہے مجھے ریومیٹزم ہے, کسی کو پتا ہے کہ مجھے دم ہے, دما, کسی کو معلوم ہے کہ مجھے ذیابیطس ہے, ڈائبٹیز. اس طرح سے انسان کو ظاہری بیماریوں کا پتا ہوتا ہے تو اسے اپنی روحانی بیماری کا بھی خیال ہونا چاہیے تاکہ اس کے حساب سے وہ خوراک لے سکے اور دوا لے سکے. خوراک میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوئیں. خوراک میں یہ ہے کہ ہم مال واجب ادا کر کے کھائیں تاکہ پاک مال کھایا جائے. ہمارا کھانا, ہماری خوراک پاک بنے اور وہ پاک تبھی ہوتی ہے کہ جب ہماری روزی جھوٹ, فریب, دغے, چوری کے بغیر ہوئے اور ہم دسوند نکال کے حضرت امام کے حق ادا کرنے کے بعد کھائیں. کئی لوگ کہتے ہیں مشنری صاحب اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے تو بزنس ہوتا ہی نہیں. لو جی, شاید نہ ہوئے تو پھر تم کو روحانیت کی طرف خیال کرنے کی ضرورت نہیں. اگر واقعی روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے ہم نے بیت الخیال لیا ہے اگر واقعی ہمارا یہ خیال ہے تو مومنو ہمیں دنیا کی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. بہت سی, ان کے اندر مکر و فریب, جھوٹ, دغا, چوری, ایسی تمام بدیاں کہ جس ذریعے سے ہمیں خراب پیسہ ملتا ہے وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اگر مولا پہ یقین ہے تو مولا اچھی روزی دے گا. اور کبھی مجبوری سے کسی ایسے سیٹ کے پاس پھنس گئے ہو تو مولا کو روز کہو یا مولا مجھے اچھی روزی دے. اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کرو دیندارو, مولا مجھے اچھی روزی دے, یا مولا میری روزی پاک دے کہ جس سے میرے خیالات بھی پاک ہوئے, میری اولاد بھی پاک ہوئے, میں تیرا غلام سچے طریقے کا بن سکوں. یا مولا مجھے روحانی قوت دے. اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کرو. محض یہ کہ یا مولا میرا مال جان میں برکت دے, میری اولاد میں برکت دے, میری عزت دے, مجھے تندرستی دے, لوگوں میں میری نام پیدا کرنے کی قوت اور دے, مجھے بہت بڑا آدمی بنا. یہ دعائیں تو کھلونے ہیں. بچوں کو جس طرح ہم کھلونے دیتے ہیں یہ دعائیں کھلونے ہیں. میں منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی تندرستی کی دعا مت مانگو. میں آپ کو یہ منع نہیں کرتا کہ روزی رزق کی برکت نہ مانگو. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ اور اچھی دعائیں نہ مانگو جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. لیکن مومنو اپنی روحانیت کے لیے بھی دعا مانگو. ہر روز اٹھو. میں دیکھتا ہوں کہ جوان بچے بچیاں بہت ہیں تو آج میں کچھ باتیں اور بھی بولوں. معلوم نہیں کہ پھر میں بیت الخیال کی آواز کب کروں. جنہوں نے ابھی ابھی 2-4 برسوں کے اندر عبادت لی ہے, نیا بول لیا ہے, یا وہ بھائی بہن کہ جن کے پاس برسوں سے بول ہے لیکن عمل نہیں ہوا اور کچھ ملا نہیں, میں ان کو کہتا ہوں ہر روز صبح اٹھو, کم از کم 3 برس محنت کر کے اس میں سے کوئی چیز حاصل کر لو. آپ میں سے بہت ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے یونیورسٹی کی ڈگریوں کے کورسز لیے ہیں. کسی کا کورس 2 برس کا ہے, کسی کا 3 برس کا, کسی کا 4 برس کا. تو ان کو یہ کورس پورا کرنا ہی ہے, نہیں تو ڈگری نہیں ملے گی. بیت الخیال کا بھی کورس ہے اور امام سلطان محمد شاہ نے یہ کورس 5 برس کا رکھا ہے. بیت الخیال کے فرمانوں میں ہے کہ اگر تم برابر میرے فرمان پہ عمل کرو تو 5 برس کے اندر تمہیں نور کی پراپتی ضرور ہوگی, تمہیں ضرور نور ملے گا. یہ بخشش کے طور پہ مولا کہتے ہیں. وگرنہ حضرت امام فرماتے ہیں
کہ نور کا پانا تمہارا حق نہیں. ایسا نہیں سمجھنا کہ تم نے پیسے دیے اور چیز لی. نور اس طرح نہیں ملتا. ابھی ابھی حضرت امام نے بمبئی میں یہ فرمان کیا, تمہیں پیاس لگی ہے, پانی کا جگ پڑا ہے. صاحب نے لمبا ہاتھ کر کے اشارہ کیا کہ تم نے پانی کا جگ اٹھایا, گلاس میں پانی ڈالا اور پی گئے. ماں باپ ہنس کے کہا کہ بیت الخیال ایسا نہیں کہ تم نے جگ اٹھایا, گلاس میں پانی ڈالا اور پی گئے, یعنی تم عبادت میں بیٹھے اور تمہیں نورانی دیدار ہو جائے گا. حضرت امام فرمایا ایسا نہیں ہوگا, تم عبادت کرو, عبادت کرتے رہو. اسی طرح کس قسم کی محفلیں اور مجلسیں کہ جس میں واضح ہوتی ہیں اس کا ثواب, سارے ثواب کی لسٹ بناؤ تو حیران ہوتا ہوں میں کہ ہماری عبادت تو مشکل سے ایک ہوتی ہے اور ہمیں ثواب لاکھوں مل رہے ہیں. ان ثوابوں کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے, پیٹ بھرے رہتے ہیں. حضرت امام کے اوپر اعتقاد اور وشواس ہے, سچ بات ہے. لیکن امام ہاتھ پکڑے گا جب کی بات, اس کے پہلے کبھی ہم نے کوشش کر کے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کبھی امام کے نورانی دیدار کو دیکھ لیا. ابھی ابھی میں اندر آیا تو مولا کے فرمان پڑے جاتے تھے, اس میں دعا کہتا ہے مولا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں کمتی کم از کم ایک دفعہ اس نورانی دیدار کا تجربہ ہو. اگر امام نے ہمیں دعا فرمائی ہے اور بخشش دی ہے وہ تو ہونے والا ہے. ساتھ نہیں ہوگا تو موت کے نزدیک پہنچیں گے تب ہوگا. لیکن ہم جو محنت کر کے اگر بیت الخیال کا ہمیں شوق لگ جائے مومنوں, تو بیت الخیال میں جانے سے, بیت الخیال کی باتوں پہ عمل کرنے سے 24 گھنٹے آپ کے دل کے اندر جنتیں پھوٹیں گی, جنتیں, وہ خوشیاں حاصل ہوں گی, وہ چیزوں کے نظارے کرو گے, ظاہر میں بھی, نیند میں بھی, عبادت میں بھی, دن کو بھی رات کو بھی. کھانا کھاؤ گے تو آپ کو وہ کھانا لذت ایسی دے گا کہ جیسے عرش سے اترا ہو. سوکھی روٹی اور صرف چائے کا ایک کپ ہوگا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا گلاس ہوگا. وہ کھاؤ گے تو بریانیوں سے زیادہ لطف آئے گا. لطف اندر ہوتا ہے, لذت اندر سے نکلتی ہے, کھانے میں لذت نہیں ہوتی. ایک لذیذ کھانا ایک شخص کو جو لذیذ لگ رہا ہے, وہی کھانا کسی بیمار کو دو گے تو کہے گا یہ سواد نہیں آتا. اگر کھانا لذیذ ہوتا تو سب کو ایک ہی قسم کی لذت ملتی, لیکن ہر انسان کی لذت الگ ہے, ہر انسان کا درجہ الگ ہے, ہر انسان کی قوت الگ ہے. اس کے لیے کھانے کا لذت بھی سب کو جدی جدی ملتی ہے. لذت اندر سے نکلتی ہے, کھانے کی لذت بھی تو جینے کی لذت بھی. مومن کو جینے میں بھی لذت آتی ہے کیونکہ وہ امام کی چھاؤں میں چل رہا ہے, امام کے سائے میں چل رہا ہے, امام کی گود میں پل رہا ہے, امام کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا کھا رہا ہے, اور وہ کھانا امام کے ہاتھ کا دیا ہوا ہماری عزت, ہماری روزی ہوتی ہے. بیت الخیال کی عبادت میں جس نے ان چیزوں کو ابھی تک نہیں چکھا, میں نے دیکھا ہے جماعتوں کے اندر صدی سے بھی کم ہو گیا ہے. اگر 10,000 جیووں کی جماعت ہے تو دینداروں مشکل سے 100 آدمی بھی اس میں ملتے نہیں. 1000 جیووں کی جماعت میں 10 آدمی نہیں ہے. ہم تو صرف بیٹھے ہیں, ہم نے محنت کر کے کچھ اٹھایا نہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم وقت ان خیالوں کے اندر گزاریں. اگر اس چیز کا شوق لگتا ہے تو آؤ میں آپ کو پیروں کے راستے سے بات کروں. 3 وقت کی دعا برابر کرو دینداروں. ہم میں سے موسٹلی اکثر وہ لوگ ہیں کہ ہر روز 3 وقت کی برابر وقت پہ دعا نہیں پڑھتے. ہماری دعا پوری نہیں, عبادت تو بڑی دور چیز ہے. 3 وقت کی دعا کو ٹھیک کرو, 10 وقت والے واجب کو ٹھیک کرو, اپنی روزی رزق کے کمانے کا جو رستہ ہے وہ ٹھیک کرو. ایک گندا برتن ہے, گندا, اس میں پانی ڈال کے یا کھانا ڈال کے پینے اور کھانے کو جی نہیں چاہتا. ہمارا روح بھی ایسا ہے, جب ہم بد کام کر کے, برائیاں اور گناہ کر کے جو رزق کماتے ہیں وہ ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن ہمارا روح نہیں کھاتا.
ہماری روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے. باسی کھانا کھانے سے جس طرح انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ رزق کے جو حلال کا نہیں، وہ رزق کے جو غلط راستے سے ملا ہے، وہ رزق جو گناہ کے راستے سے ملا ہے، وہ رزق کے جس میں سے مال واجب نہیں ادا کیا گیا، وہ ناپاک رزق ہے. اس رزق کو کھانے سے عبادت سے کچھ نہیں ملے گا. ہمارا اندر سیاہ ہو جاتا ہے. روزی رزق ٹھیک کرو. مومنوں آدھی روٹی کھانی اچھی، بھوکا رہنا اچھا، لیکن رزق اچھا ملے. ہفتے میں ایک دن کو روزہ رکھو. میں تو راستہ بتا رہا ہوں، کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. ہفتے میں ایک روزہ رکھو. کوئی مرشد نے، کوئی امام نے نہیں کہا، میں صلاح دیتا ہوں. اور یہ کوئی مذہب کا اصول نہیں ہے. میں جو آپ کو اپنی زندگی کے بعض تجربوں میں سے جو چیز کہہ رہا ہوں، ٹھیک لگتا ہے کرو. مذہب کا کوئی سدھانت نہیں. کلاسوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم غیروں سے بھی مثالیں داخلے دیتے ہیں. ہفتے میں ایک روزہ رکھو. ہمارے گنانوں میں ایسا اشارہ ہے ضرور کہ روزہ رکھو. جمعرات کو یا جمعے کو ایک روزہ رکھو. کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے روزے سے، تو شروع میں ایسا کرو کہ صرف پانی پیو، کچھ نہیں کھانا. اپنے من کو مارنے کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو من بادلوں کے سائے میں چھپ جاتا ہے، روشنی نیچے نہیں اترتی. سورج تو چمکتا ہے لیکن کالے بادلوں نے سورج کو ڈھک دیا، زمین پہ روشنی نہیں آتی. ہمارے اندر بھی ایسا حال ہے. روزی رزق پاک کمانے کی ہونی چاہیے. اگر جو بیت الخیال کا شوق ہے تو نہیں تو چھوڑ دو. ایک دن روزہ رکھو. رات کا کھانا بہت تھوڑا کرو، لائٹ چیزیں کھاؤ. وہ جوان لوگ کے جن کو ضرورت ہے کھانے کی 2-3 وقت، وہ شام کو 6 بجے کھا کے جماعت کھانے آؤ. لیکن عبادت کرنے والے کے جس کو شوق لگ گیا، میں تو اس کی بات کرتا ہوں. رات کو ہلکا کھانا کھاؤ، 9 بجے سو جاؤ. سو جاؤ. سونے سے پہلے بیٹھ کے مولا کو یاد کرو، چند تسبیحاں نکالو. یہ سمجھ کے مولا سامنے بیٹھا ہے، عاجزی کرو. کیا چاہیے؟ مولا گنہگار ہوں، میں ابھی سوتا ہوں، تجھ کو یاد کر کے سوتا ہوں. میں ایسا سمجھ کے سوتا ہوں کہ بچہ ماں کی گود میں سویا ہے، اور تیرا فرمان ہے کہ مجھے یاد کر کے جو سوتا ہے تو میں اس کی نیند بھی بندگی میں لکھتا ہوں. اپنے من کو یہ تسلی دو کہ میں سونے جاتا ہوں تو میری نیند بھی بندگی میں لکھی جائے گی. واللہ اس کو کوئی خراب سپنا تو نہیں آئے گا، نیند بھی گہری آئے گی. 3-4 گھنٹے سو جاؤ گے نا تو 8 گھنٹے کی نیند جتنا فائدہ ملے گا. 3:45 بجے اٹھو، 3:30 بجے اٹھو، ہاتھ منہ دھو کے تھوڑا سا پانی پیو، جماعت کھانے ضرور آؤ. خاص طور پہ ان کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں پایا، تو ان کو تو جماعت کھانے ضرور آنا چاہیے. کوئی چیز جب مل جائے گی تو بھی جماعت کھانے تو آنا ہی ہے. مگر اگر کوئی شخص جوان ہو گیا عبادت میں، یعنی اس کو کچھ مولا نے بخشش دے دی، تو پھر گھر پہ بندگی ہو سکتی ہے اگر گھر دور ہو گئے تو. لیکن جس کو کچھ نہیں ملا اس کے لیے تو بندگی جماعت میں ہی آ کے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام ماحول جو ہے نا وہ پاک ماحول ہے. یہاں دن رات روحیں اور فرشتے آتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی. صبح اٹھ کے عبادت کرو، سارا دن جتنا بنے چپ رہو، بولو کم، بہت کم سی بولو. ضرورت پڑے تو ہی بولو، یعنی نوکری کرتے ہو تو بھی، بزنس کرتے ہو تو بھی تھوڑا بولو، تھوڑا بولو. خاموشی زیادہ اختیار کرو. سارا دن اپنے مولا کے خیال میں نکالو. کوئی بھی ذکر کرتے رہو، علی کا ذکر کرو، شاہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، وہاب کا ذکر کرو، رحمان کا ذکر کرو. بہتاب مولا کے نام ہے، کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہو، صلوات پڑھتے رہو، گنان بولتے رہو. سارا دن اسی ماحول میں اپنے دماغ کے اندر خیال ڈال کے گزارو. اچھی پاک کمانی کرو.
3, 4, 6 مہینے کے اندر مولا آپ کو مالا مال کر دے گا، بخشیشیں دے گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے گا، ایمان کی سلامتی بخشے، حقیقتی سمجھ دے، گناہ و بدیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے. مولا اپنی معرفت دے وے، مولا حلال پاک روزی دے وے، بس سکھ ریت میں پورا کرے. مولا دین و دنیا میں اپنی چھت اور چھایا میں رکھے.